صحیح اسلام کو لوگوں چلو ہم کرتے ہیں۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خاوند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خاوند کے جسم پر زخم ہوں، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا۔ اور کا حق بیوی کبھی نہیں ادا کر سکیں گی۔ اس تعلق سے دارقطنی کی اور بحقی کی اور ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شوہر کا بیوی پر اس قدر حق ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس زخم کو چاٹ بھی لے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے اس حدیث کی تحقیق کو لے کر کے جس کو ابھی آپ نے ویڈیو کے اندر طارق یمین صاحب کی زبانی اور شیخ فیض کی زبانی آپ نے سنا ہے۔ کیا وہ حدیث اصول حدیث اسماء الرجال و جرح و تعدیل کے میزان پر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اس کی تحقیق ہم آپ کے سامنے پورے حوالے کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جا رہی ہے جان بوجھ کر کے، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے وعید سنائی ہے، وارننگ دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں حدیث نمبر 109 110 وغیرہ میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے جان بوجھ کر کے میری طرف جھوٹی بات ایسی منسوب کی جس کو میں نے نہیں بیان کی ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بات سند صحیح حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو اسی کو بیان کرنا چاہیے، اور جو منسوب کی گئی ہے صحیح نہیں ہے، صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، اس کی وضاحت کے ساتھ بیان کرنی چاہیے، اس کے ضعف کو، اس کی کمزوری کو سامنے رکھنی چاہیے، اور ضعیف روایت حجت نہیں ہوتی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کس طرح سے ہے۔ وہ حدیث نہار بن عبداللہ العبدی المدنی بیان کرنے والے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ نہار بن عبداللہ العبدی المدنی اس روایت کو بیان کرتے ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی بیٹی کو لے کر کے حاضر ہوا اور عرض کیا میری اس بیٹی نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیٹی سے فرمایا اپنے باپ کی اطاعت کر، اپنی باپ کی بات مان۔ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک ایسا نہیں کروں گی جب تک آپ مجھے اس بات سے آگاہ نہ کر دیں کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی پر کیا حق ہوتا ہے۔ اس لڑکی نے دوبارہ یہی بات دہرائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق اپنی بیوی پر ایسا ہے کہ اگر اس کے بدن پر کوئی زخم ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹ لے، یا اس کے ناک سے پیپ یا خون بہ رہا ہو اور اس کی بیوی اس کو چاٹ لے تو پھر بھی اس عورت نے اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، میں اب کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا یعنی لڑکیوں کا نکاح ان کی مرضی کے بغیر مت کرو۔
یہ حدیث کئی کتب حدیث کے اندر موجود ہے نہار بن عبداللہ العبدی المدنی سے. آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 4664 ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 472 میں. اسی طرح سے اس کی تحقیق میں سویب ارناؤت نے اس کی سند کو حسن لکھا ہے. اسی طرح سے سنن دارقطنی میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 حدیث نمبر 3571 ہے، اور سنن نسائی کبریٰ میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 283 حدیث نمبر 5386 ہے، اور المہذب فی اختصار السنن کے اندر صفحہ نمبر 2873 حدیث نمبر 11595 ہے. الترغیب و ترہیب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 53 میں حدیث نمبر 18 ہے، اور مجمع الجوائد کے اندر حدیث نمبر 7639 وغیرہ پر ہے. میں اس حدیث کے اندر جو ٹکڑا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہوں گا کہ اس کے اندر جو ٹکڑا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنی لڑکی کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر مت کرے. تو یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور بھی کتب حدیث کے اندر موجود ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری لڑکیوں کے بارے میں یہ نصیحت کی ہے کہ کنواری لڑکیوں کی اجازت کے بغیر ان کا نکاح نہ کیا جائے. تو کنواری لڑکیوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کنواری لڑکی تو اس سے جب اجازت لیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نکاح کے بارے میں کہ وہ کرنا چاہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہتی ہے، تو وہ تو خاموشی رہے گی، وہ تو جواب نہیں دے گی شرم کے مارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی خاموشی ہی میں ہاں ہے، اور جو بیوہ ہے اس کا حکم لیا جائے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ بات تو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ کنواری لڑکیوں کا نکاح ان کی اجازت کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر نہیں کرنی چاہیے. باپ ہے تو اپنی بیٹی سے اجازت لے گا، اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرے گا، بغیر اس کی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح سے یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اور جو باتیں ہیں اس کے اندر کہ کوئی عورت جو ہے اپنے شوہر کے جسم سے بہنے والا پیپ خون، ناک سے بہنے والا پیپ خون کو چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. تو ایک بات تو یہ ہے کہ خون، پیپ، یہ سب چاٹنا یہ تو اسلام کے اندر حرام ہے. ہاں، اور یہ بتایا گیا ہے جیسے کہ اس کا حق بتایا گیا ہے شوہر کا اس تعلق سے. تو جب یہ دلیل ہی صحیح نہیں ہے تو اس کو حق کو کس طرح سے ہم خطے میں فٹ کر سکتے ہیں؟ اس روایت کو اکثر و بیشتر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے بارے میں کہ کیا اس کی سند صحیح ہے. تو اس حدیث کی سند، ایک تو اس کے اندر جو راوی ہے نہار بن عبداللہ العبدی المدنی، اس کی باتوں میں ٹکراؤ ہے. اس نے اس میں تو کہا ہے کہ یہ روایت صحابہ میں سے ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے. آگے دوسری روایت میں کیا کہہ رہا ہے؟ نہار العبدی کہہ رہا ہے کہ صحابہ میں سے ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا بواسطہ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو پتا چلا کہ اس کے ضبط، اس کی یادداشت میں کمزوری ہے، جس کے بنا پر اس نے اس حدیث کو صحیح طریقے سے یاد نہیں کر پایا، جیسا کہ میں آگے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو نہار بن عبداللہ نے ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے اس حدیث کے اندر، جیسا کہ میں نے اوپر حوالہ دیا ہے. جبکہ دوسری حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 249 حدیث نمبر 17407 اردو ترجمے میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور عربی نسخے کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 208، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 354 حدیث نمبر 17396، اور مستدرک الحاکم میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 189 حدیث نمبر 2767، اور سنن کبریٰ البیہقی کے اندر حدیث نمبر 14707 میں نہار بن عبداللہ العبدی نے ابی سعید بیان کرتا ہے کہ صحابہ میں سے ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ ابی سعید الخدری سے بیان کیا ہے. دیکھیے اس کے یادداشت کی یہیں سے پتا چلتا ہے کہ اس نے حدیث کے اندر اس حدیث کو بیان کرنے میں ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطا کی ہے، غلطی کی ہے. کسی میں کہتا ہے کہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کسی میں کہتا ہے کہ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بواسطہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا. تو اس کی باتوں میں ٹکراؤ ہے.
اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تمام سندوں میں دوسرا ایک راوی ربیع بن عثمان ہے. اس کو امام ابن حزم نے مجہول الحال کہا ہے. دیکھیے امام ابن حزم کی کتاب الجرح و تعدیل عند ابن حزم الظہری صفحہ نمبر 109 کے اندر نمبر ہے 332 پر. حالانکہ ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ متقدمین محدثین میں سے ہیں. انہوں نے ربیع بن عثمان کو شقہ و صدوق قرار دیا ہے، اور بھی محدثین نے شقہ و صدوق قرار دیا ہے. یہاں تک کہ امام ابن حجر نے کہا صدوق ہے پر وہم ہو جایا کرتا تھا. اس لیے ہم کو لگتا ہے کہ اس بنا پر حدیث بیان کرنے میں ربیع بن عثمان سے وہم ہوا کرتا تھا، جس کی بنا پر ہم کو لگتا ہے کہ امام ابو حاتم الرازی نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا ہے کہ حدیث بیان کرنے میں خطا کرتا تھا، یعنی غلط حدیث بیان کر دیتا تھا. اور کہا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی جائے گی. اسی طرح سے ابو ذرا راضی نے کہا کہ یہ زیادہ اچھا نہیں ہے، یعنی حدیث بیان کرنے میں ربیع بن عثمان زیادہ اچھا نہیں ہے. امام ابن حبان نے کہا نہار بن عبداللہ المدنی کے بارے میں کہ نہار بن عبداللہ المدنی کی بیان کردہ حدیث ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خطا ہے، یعنی اس نے اس میں غلطی کی ہے. پتہ چلا کہ نہار بن عبداللہ المدنی نے اس روایت کو ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے میں غلطی کی ہے. اس بنا پر بھی یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کتاب الشقاق کے اندر، جس میں امام ابن حبان نے اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 94 پر، اور اس کے اندر نمبر ہے 4230 پر. وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 4230 پر. اسی طرح سے حافظ ذہبی نے مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 2767 کے تحت اس حدیث کا تعقب کیا ہے، اس حدیث کو رد کیا ہے اور منکر کہا ہے التلخیص کے اندر. اور ابو حاتم الرازی کا وہ قول بھی وہاں پر نقل کیا ہے کہ ابو حاتم الرازی نے ربیع بن عثمان کو منکر الحدیث قرار دیا ہے. تو اس بنا پر حافظ ذہبی نے ان کی اس روایت کو مستدرک الحاکم کی اس کا تعقب کیا ہے، اس کا رد کیا ہے. خیر، اگر ربیع بن عثمان کے شقہ و صدوق مان بھی لیا جائے تب بھی یہ حدیث کی سند صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ راوی نہار بن عبداللہ العبدی کی توثیق میری تحقیق کے مطابق ابن حجر نے، حافظ ذہبی نے، امام ابن حبان نے، یہ متاخرین محدثین میں سے ہیں جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے. اور متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، ان میں سے انہوں نے کسی نے بھی اس کو شقہ یا صدوق نہیں قرار دیا ہے میری تحقیق کے مطابق. لیکن اگر مجہول نہ مانے، اگر اس کو بھی شقہ مان لیں، پھر بھی ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہار بن عبداللہ العبدی المدنی نے حدیث کو بیان کرنے میں غلطی کی ہے، خطا کی ہے، جس کی بنا پر اس کی یہ سند جو ہے قوی نہیں ہے بلکہ کمزور ہے. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کو شقہ اور اس کو صدوق کہنے والے نہار بن عبداللہ المدنی جو ہے، اس کو شقہ کہنے والے، صدوق کہنے والے ایک محدث ہیں ابن خراش، جو کہ ابن خراش متقدمین محدثین میں سے ہیں. لیکن یہ ان کے بارے میں محدثین نے کہا کہ یہ رافضی تھے، محدثینوں نے ان سے روایت لینا ترک کر دیا تھا، جیسا کہ شعر علم النبلہ کے اندر حافظ ذہبی نے وضاحت کی ہے تفصیل سے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے ایک سند ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند بزار میں جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 219 میں ہے، حدیث نمبر 8634 ہے. الترغیب کے اندر حدیث نمبر 19 ہے. مجمع الجوائد کے اندر حدیث نمبر 7640 پر ہے. اس کی سند بھی سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں سلیمان بن داؤد الامامی کو امام بخاری وغیرہ نے منکر الحدیث قرار دیا ہے. آپ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب تاریخ الکبیر میں دیکھ سکتے ہیں، اس پر انہوں نے جرح کی ہے. اسی طرح سے ایک اور سند ہے ابی امامہ سے مجمع الجوائد میں حدیث نمبر 7641 پر. اس کی سند میں عبد النور بن عبداللہ کو محدثین نے کذاب قرار دیا ہے، جھوٹا قرار دیا ہے. اس کی بنا پر یہ بھی روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح سے خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کی یہ بات
میری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں ہے کہ عورت اپنے شوہر کے زخم کو، اس کے بدن سے بہنے والے زخم اور پیپ کو اپنی زبان سے چاٹ لے تب بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. یہ بات صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اصول حدیث اسماء اور رجال کے میزان پر اس کی تمام سندیں ضعیف ہیں، کمزور ہیں، صحیح نہیں ہے، واللہ عالم. اور یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت مرد کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں، لیکن مرد کا جو حق ہے عورت کے اوپر کچھ زیادہ ہے. مرد کا حق عورت سے زیادہ ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ آیت نمبر 228 میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے تعلق سے حکم دیا ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ جس نے میری سنت سے، میرے طریقے سے منہ موڑا، اس کو ناپسند کیا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، نکاح کرنا، شادی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آدمی کے اندر استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے، اسی طرح سے جسمانی طاقت ہے، تو اس کو ضرور شادی کرنی چاہیے. اگر کوئی عذر ہے، عذر کے بنا پر وہ شادی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ الگ مسئلہ ہے. باقی رہا یہ تمام حدیثوں کا تعلق، تو یہ تمام حدیثیں سند کے اعتبار سے اصول حدیث اسماء و رجال و جرح و تعدیل کے میزان پر ضعیف ہیں، واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.